السلام علیکم، میں ہوں امداد سمرو۔ وزیر اعظم عمران خان کی انا کے سامنے سارے معاملات، سارے مسائل چھوٹے پڑ جاتے ہیں، پھر وہ فلسطین کا مسئلہ ہو، کشمیر کا مسئلہ ہو، کرونا جیسی وبا ہو، کوئی اور قومی معاملہ ہو، وزیر اعظم عمران خان کی انا کے نیچے دب کر رہ جاتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے وہی کیا آج بھی جو وہ ہمیشہ کرتے آتے ہیں۔ مسئلہ کشمیر پر آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب نے کیا کیا تھا، اور وہی انہوں نے دہرایا ہے آج قومی اسمبلی میں فلسطین کے مسئلے پر۔ فلسطین میں انسانی المیہ جنم لیا ہوا ہے، وہاں پر اسرائیل نے عمارتیں کی عمارت، بستیوں کی بستیاں، بچے بوڑھے، کوئی بھی اس کی بربریت سے محفوظ نہیں ہے۔ روزانہ وہاں پر لاشیں گر رہی ہیں، اور فلسطینی دیکھ رہے ہیں اسلامی امہ کی ایک ایٹمی قوت پاکستان کی طرف، کہ فلسطینیوں کا پاکستان نے تب ساتھ دیا تھا اور ڈٹ کر دیا تھا جب پاکستان ایٹمی قوت نہیں بھی تھا، تب بھی پاکستان مؤثر آواز ہوتا تھا فلسطینیوں کی۔ اور آج جب پاکستان ایٹمی قوت ہے اور فلسطینیوں پر ایک بار پھر اسرائیلی بربریت جاری ہے، تو وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ مگر پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کی انا ان گرتی عمارتوں، ان کے نیچے دبتے بچوں اور بم دھماکوں کے میں شہید ہوتے بچوں، بزرگوں، عورتوں کے سامنے بڑی ہو گئی ہے۔ آج قومی اسمبلی کا اجلاس تھا اور بلایا ہی گیا تھا مسئلہ فلسطین پر، اور جب اس پر قومی اسمبلی کے اجلاس میں قرارداد بھی پاس ہو گئی، اپوزیشن نے، حکومت کے ارکان نے وہاں پر اپنے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا اور ایک مشترکہ قرارداد بھی ہوئی، لیکن یہ سب کچھ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی غیر موجودگی میں ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب اجلاس میں شریک نہیں ہوئے، بالکل ایسے ہی شریک نہیں ہوئے جیسے کشمیر والے اجلاس میں شریک نہیں ہوئے تھے، اور اس کے پیچھے اور کچھ نہیں، صرف ایک انا کہ جناب اگر میں وہاں جاؤں گا تو شہباز شریف سے ٹاکرا کرنا پڑے گا، وہاں اگر میں گیا تو وہاں کہیں بلاول بھٹو نہ ٹکرا جائیں، وہاں اگر گیا تو وہاں راجہ پرویز شرف سے سلام دعا نہ کرنی پڑے، احسن اقبال، خواجہ آصف، خورشید شاہ، تو وہ آتے ہی نہیں ہیں قومی اسمبلی کے اجلاسوں میں۔ اور اپوزیشن نے خاص طور پر جس طرح آج مظاہرہ کیا، انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ اپوزیشن ہمیشہ اس طرح کے ایشوز پر، کشمیر کا مسئلہ تھا تب بھی بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کیا تھا اپوزیشن نے، اور اپوزیشن جب وہ مودی نے 5 اگست والا اقدام کیا تھا، کشمیر ہڑپ کر کے لے گیا تھا، اور وہ بھی وہی کر رہا تھا مودی جو اسرائیل کے ساتھ فلسطین کر رہا ہے، وہی بالکل اسرائیل کے پیٹرن پر چلتا ہوا کشمیر پر حملہ آور ہو رہا تھا مودی۔ کشمیر کو حملہ آور تو ہے ہی، بڑے عرصے سے انڈیا حملہ آور ہے کشمیر پر، قابض ہے، لیکن مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کرنے کے لیے جو 5 اگست 2019 کو اقدام کیا تھا مودی نے، اس اقدام کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس، اپوزیشن نے کہا جناب انکنڈیشنل ہم حکومت کے ساتھ ہیں، آئیں ظاہر کشمیر کے مسئلے پہ تو کوئی کنڈیشن ہو ہی نہیں سکتی، مگر وزیر اعظم کی شرائط تھی کہ اگر اپوزیشن پارلیمان میں ہوئی تو پھر میں نہیں آؤں گا۔ آج کیا ہوا جی؟ آج یہ ہوا کہ وہاں پر شہباز شریف صاحب 7 ماہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے احتساب کی قید کاٹنے کے بعد جب وہ رہا ہوئے، تو آج وہ قومی اسمبلی میں پہلا اجلاس تھا، تو پہلی بار وہ قومی اسمبلی میں آئے، اور مجھ سمیت ہر بندہ یہ توقع کر رہا تھا کہ آج وہ اپنا دکھڑا ضرور روئیں گے۔ وہ کہ شہباز شریف صاحب بہت زیادہ جذباتی اس طرح کے خطابات نہیں کرتے، ویسے بھی شہباز شریف صاحب ان دونوں کسی اور ارینجمنٹ کے چکروں میں ہیں، تو توقع تھی کہ وہ اپنا بات اپنی کریں گے۔ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا جیل میں، ان کو جیسے گرفتار کیا گیا، پھر ان کو باہر نہیں جانے دیا گیا، اور خاص طور پر فوکس رکھیں گے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت پر تنقید کریں گے، لیکن انہوں نے کوئی ہلکا پھلکا اشارہ ضرور دیا، مگر انہوں نے اپنی انا مار دی۔ انہوں نے فلسطین کے معاملے پر فوکس رکھا، کشمیر کے معاملے پر فوکس رکھا، اور حکومت کو کردار ادا کرنے کے لیے ان کو یاد کرایا کہ جناب آپ پاکستان کی حکومت ہو، جس کی طرف فلسطین بھی دیکھ رہا ہے، جس کی طرف کشمیر بھی دیکھ رہا ہے، تو آپ اپنا کردار ادا کریں۔ اور شہباز شریف صاحب نے بہت ہی ذمہ دارانہ بات کی، وہی کچھ کیا راجہ پرویز شرف صاحب نے پیپلز پارٹی کے، لیکن ان دونوں نے اشارہ ضرور کیا، واضح الفاظ میں کہا اپنے لیفٹ سائڈ پہ جو خالی تھی وزیر اعظم صاحب کی کرسی، کیونکہ اپوزیشن لیڈر یہاں بیٹھتے ہیں اور یہاں پر وزیر اعظم صاحب بیٹھتے ہیں، یہ اپوزیشن لیڈر، یہ وزیر اعظم صاحب، تو وزیر اعظم صاحب کی کرسی خالی تھی، تو اس طرف اپوزیشن نے ظاہر اشارہ ضرور کیا کہ بھئی یہ اگر ہوتے اور ان کی موجودگی میں قرارداد ہوتی تو اس کا وزن کچھ اور ہوتا، پیغام کچھ اور جاتا، مگر وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ وہاں پر نہیں تھے، وہ کہیں اور مصروف تھے۔
وہ کہاں مصروف تھے؟ وہ مصروف تھے ترجمانوں کے اجلاس میں۔ ترجمانوں کا اجلاس آج زیادہ اہم تھا مسئلہ کشمیر سے۔ وزیر اعظم عمران خان معاونین کے ساتھ زیادہ مصروف رہے، معاونین بھی وہ جن میں سے ایک معاون پر اب وہ کرپشن اسکینڈل سامنے آ گیا، وہ جو رنگ روڈ والا زلفی بخاری صاحب نے اس میں استعفیٰ دے دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے استعفے کے بعد تحقیقات جو ہے، اگر نیب نے وہ جو فیصلہ کیا کہ جناب ہم تحقیقات کریں گے، اور وہ تحقیقات ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی، میں نے پچھلے ویلاگ میں بتا دیا تھا، تو بہرحال وہ زلفی بخاری صاحب نے تو استعفیٰ دے دیا اپنے عہدے سے۔ انہوں نے کہا کہ جناب جب تک تحقیقات نہیں ہوتی تب تک میں اپنا عہدے سے فارغ ہوتا ہوں، لیکن رہوں گا پاکستان میں، اور میں اپنی پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے اپنی اوورسیز لائف چھوڑ کر یہاں پر آیا ہوں۔ اب اوورسیز لائف جو ہے نا، وہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ آپ وہاں پر کتنے بھی پیسے والے کیوں نہ ہوں، وہاں ایک عام آدمی ہے، یہاں پر آپ آ کر ایلیٹ بن گئے، یہاں پر آپ کے لیے جہاز چلتے ہیں، یہاں پر آپ کے لیے ٹریفک رکتی ہے، یہاں پر آپ کے لیے فائلوں کو پہیے لگ جاتے ہیں، آپ جو پروجیکٹ شروع کرتے ہیں آپ کے لیے یوں ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ آپ کون سی اوورسیز لائف چھوڑ کر یہاں پر آئے ہیں، اور وہاں پر آپ کی کتنی عیاشی تھی، یہاں پر آپ کتنا پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں۔ تو بہرحال تو بات کر رہے تھے ہم، وزیر اعظم عمران خان صاحب کر رہے تھے اجلاس، قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا تھا مسئلہ فلسطین پر، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب اجلاس کر رہے تھے ترجمانوں کا۔ اور اس میں کیا تھا؟ اس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے جو ایجنڈا تھا، اس میں جو میڈیا کو بات سامنے آئی میڈیا کے ذریعے، اس میں باقی معاملات تو تھے، لیکن اس میں شہباز شریف صاحب کو باہر بھیجنے، روکنے، ان کے مقدمات، اپوزیشن کو نمٹنے، خاص طور پر وہ جو وزیر اعظم صاحب ایک ایجنڈا سیٹ کرتے ہیں نا کہ جناب اب اس ہفتے میں آپ نے اپوزیشن کو اس لائنوں پر رہ کر، اس طرح اس ٹریک پر رہ کر، اس طرح تنقید کا نشانہ بنانا، اس طرح حملہ آور کرنے، یہ الفاظ، یہ جملے، وہ پورا ایک پروپیگنڈا کا سیل ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا۔ وہاں سے چیزیں تیار ہو کر آتی ہیں، پھر وزیر اعظم صاحب وہ ترجمانوں کو وہاں پر اسائن کرتے ہیں باضابطہ۔ اور یہ وہ کوئی بات، وہ ہوائی بات نہیں ہے، میں مطلب بہت زیادہ ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ جو پروپیگنڈا کا سیل ہے وہاں سے باتیں بن کر آتی ہیں۔ وزیر اعظم صاحب اپنے اجلاسوں میں، ترجمانوں کے اجلاسوں میں بیٹھ کر بتاتے ہیں کہ جناب اب آپ نے کیا کرنا ہے۔ جیسا کہ ایک دو دنوں سے ایک چیز چل رہی ہے مسلسل کہ جناب مہنگائی جو ہے وہ پاکستان میں بنسبت باقی دنیا کے کم ہے، جیسا کہ شہباز شریف صاحب نے 7 ارب روپے کے اس کے اثاثے، اور انہوں نے کوئی چیز نہیں دی، جیسا کہ اپنا ایک سماعت میں جج صاحب نے اجازت دے دی، جیسا کہ یہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنا کرپشن بچانا چاہتی ہے، NRO، اس طرح کی باتیں۔ اور پھر وہ احساس پروگرام، وہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، اس کو دنیا نے ریکگنائز کیا ہوا ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو جب سے یہ آیا ہے، اب ظاہر ہے اس کو ایکسپینڈ کیا ہے حکومت نے، تو اس کو اب پروپیگیٹ کرنا ہے کہ جناب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نام کا کوئی پروگرام ہی نہیں تھا، یہ تو سارا کچھ عمران خان کا برین چائلڈ تھا، عمران خان صاحب نے ہی بنایا تھا، انہوں نے ہی ڈیزائن کیا تھا۔ تو یہ والا پروپیگنڈا، ایک طرف فلسطین جیسا سنگین مسئلہ جہاں پر روزانہ لاشیں گر رہی ہیں، جہاں پر روزانہ بستیاں اجڑ رہی ہیں، جہاں پر اسرائیل وحشی ہو کر انسان نگل رہا ہے، بلڈنگیں نگل رہا ہے، وہ مسئلہ، اور اس مسئلے کے اوپر قومی اسمبلی میں بحث، وہاں پر وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اگر پالیسی سٹیٹمنٹ آ جاتی، تقریر آ جاتی، وہاں پر وہ بولتے، اور اس کے بعد قرارداد ہوتی، اور قرارداد جو ہے اس پر وزیر اعظم عمران خان صاحب کا بھی ظاہر ہے وہ قرارداد پہ پھر دستخط ہوتے ہیں ارکان کے، تو وہ بھی ہوتے، وزیر اعظم صاحب بھی اس میں موور ہوتے، تو اس قرارداد کا وزن ظاہر ہے انٹرنیشنلی اور ہو جاتا۔ اب یہ وزیر اعظم صاحب بجائے قومی اسمبلی میں قرارداد، اس فلسطین کے مسئلے پر قرارداد پر بحث میں حصہ لینے کے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنا ایجنڈا، لوکل انٹرنل پالیٹکس جو ہے، اپنے مخالفین کو فکس کرنے والی سیاست جو ہے، وہ اس میں مصروف ہیں۔ یہی کچھ انہوں نے کشمیر کے لیے کیا تھا، کہا یہ تھا کہ جناب میں کشمیر کا سفیر بنوں گا، اور پھر اس کے بعد کشمیر مودی دن بدن نگلتا گیا، اور پھر فائنلی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے وہ جو 9 رتن میں سب سے بڑے رتن ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، انہوں نے پھر فرما دیا کہ جناب 370 تو ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے اپنا انڈیا کا انٹرنل مسئلہ ہے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ جو دنیا جی اٹھی، اور پھر انڈیا نے وہاں پر شادیانے بجائے کہ جناب پاکستان نے فائنل مان لیا کہ کشمیر جو ہے وہ انڈیا کا انٹرنل مسئلہ ہے، اس میں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو وہ آج شہباز شریف صاحب نے قریشی صاحب کو اشارہ کیا کہ جناب اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ، کشمیر پر بھی اتنا غیر سنجیدہ، فلسطین پر بھی اتنے غیر سنجیدہ، تھوڑے سے سنجیدہ ہو جائیں۔ تو اس پر قریشی صاحب کو ظاہر غصہ آیا تھا، اور انہوں نے جو تقریر کی تھی قریشی صاحب نے، وہ تقریر فارن منسٹر کی تقریر، اور ایک جذباتی مجمع کے ساتھ خطاب کرنے والی، بس چیخ چیخ کر بات کرنے، چیخ چیخ کر سفارتکاری نہیں ہوتی،
سفارتکاری کے کوئی ادب آداب ہوتے ہیں، سفارتکاری کا کوئی طریقہ ہوتا ہے. ظاہر ہے مجھے تو سفارتکاری بالکل نہیں آتی. اتنا ضرور پتہ ہے کہ آپ جب سفارتکار ہیں، چاہے پھر آپ فارن افیئرس پر پارلیمنٹ میں بات کر رہے ہیں، کسی فورم پر بات کر رہے ہیں، تو آپ کے بات کرنے کا جو انداز ہوگا نا، وہ آپ عام اپنے مریدین کے ساتھ خطاب میں، عام جلسے سے خطاب میں اس انداز میں فرق ہوگا، عام ایشو پر بات کرنے میں. لیکن قریشی صاحب نے کشمیر پر بھی دنیا جہان کی کلابیں ملا دی تھی اور اس کے بعد کہہ دیا فائنلی کہ 370 جو ہے وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، جس پر ظاہر ہے انڈیا خوش ہو رہا ہے. تو بہرحال اب یہ معاملہ جو گزارش تھی وہ یہ تھی کہ جناب وزیر اعظم صاحب کی انا جو ہے وہ سب مسائل کو کھا رہی ہے. دہشت گردی کا مسئلہ ہو، کشمیر کا، وہ میں نے پہلے جو گزارش کر لی ہے. تو آج بھی انہوں نے یہی کیا ہے کہ فلسطین کے معاملے کو چھوڑ کر وہ اپنا پاکستان کی انٹرنل پولیٹکس اور اپوزیشن کے اوپر جو اپوزیشن کے ساتھ کیسے ان کے اوپر حملے کرنے ہیں، کیسے پروپیگنڈا کرنا ہے، کیسے ان کو فیس کرنا ہے، اس میں لگے ہوئے وزیر اعظم عمران خان صاحب. حالانکہ دنیا آج دیکھ رہی تھی کہ پاکستان ایٹمی طاقت ہے پاکستان، اور وہ اس کی قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے اور اس اجلاس میں نہ جانے کیا کیا ہوگا. بہرحال قرارداد ہوئی ہے، ایک اچھی چیز ہے کہ متفقہ قرارداد آ گئی ہے، اور وہ تو ایک اچھی چیز ہے. لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب کا وہاں نہ ہونا اور اس کے بدلے میں کسی اور وہ ہوتے، سفیروں کے ساتھ مل رہے ہوتے، وہاں پر کوئی انگیجمنٹ کر رہے ہوتے، فلسطین کو لے کر کوئی انگیجمنٹ کر رہے ہوتے، تو پھر تو سمجھ آتی بات. لیکن عمران خان صاحب اپنی لوکل پالیٹکس کو، اپنی پارٹی پالیٹکس کو، اپنی گورنمنٹ کی پالیٹکس کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے. اور عالم یہ ہے کہ جب وہ سعودی عرب گئے تھے، سعودی عرب میں بھی انہوں نے کوئی وہ بات نہیں کی تھی فلسطین کی. وہاں پر شہزادہ محمد بن سلمان سے 2-3 دن کے بعد یہاں پر واپس آنے کے بعد انہوں نے فون کیا تھا، اور پھر یہ خبر سامنے آئی تھی کہ جناب وزیر اعظم صاحب نے فلسطین کے مسئلے پر بات کی ہے. تو اتنا تو وزیر اعظم عمران خان صاحب ان ایشوز کو لے کر سنجیدہ ہیں. وزیر اعظم صاحب کی سنجیدگی صرف اور صرف اپنی ذات ہے، اپنی انا ہے. اور وہ جو اپوزیشن کو فکس کرنا چاہ رہے ہیں نا، کسی نہ کسی صورت، ہر صورت ان کو اپوزیشن کو نیچے رکھو، دبائے رکھو، اور احتساب یا انتقام جو بھی ہے اس میں ان کو فکس کیے رکھو، ان کو تن کے رکھو. وزیر اعظم صاحب کی سنجیدگی سوائے اس معاملے کے کہیں نظر نہیں آتی. اب جی آخر میں ہمارے جو مہربان اپنی آراء سے آگاہ کرتے ہیں، ویڈیوز پر کمنٹس کرتے ہیں، عرفان صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ عزت کا جواب آج تک شہباز شریف کو خان نے نہیں دیا. وہ جو غلام سرور خان صاحب نے حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ اعلان کیا ہے کہ وہ جزوی صحافی نے، میرا خیال عمران ریاض خان نے یہ کیا تھا، انکشاف کیا تھا اس اسکینڈل کا اور ان کا نام لیا تھا. میرا خیال ہے ان کی طرف ان کا اشارہ تھا کہ وہ ان کو حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ ان کے اوپر دعویٰ کریں گے اور ان کو نہیں چھوڑیں گے اور یہ وہ سارا. تو اس میں عرفان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب نے تو شہباز شریف صاحب کا جو تھا حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ، اس کا آج تک جواب نہیں دیا. شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جناب عمران خان نے، وہ دھرنوں کے دوران عمران خان نے کہا تھا کہ شہباز شریف نے مجھے 10 ارب روپے کی آفر کی ہے. تو اس پر انہوں نے دعویٰ کر دیا تھا. تو آج تک عمران خان صاحب بہرحال عدالت نہیں گئے. عائشہ خان صاحب ہیں جی، وہ یہ کہتی ہیں آپ جلد نیب میں اس اسکینڈل کا سیٹلمنٹ دیکھیں گے. یعنی یہ والا جو رنگ روڈ والا معاملہ ہے، کیونکہ وہ جو میں نے گزارش کی تھی کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ نیب اس کو تحقیقات کرنا چاہتا ہے، نیب اس کو دبانا چاہتا ہے. تو وہ عائشہ خان صاحبہ اس طرف اشارہ کر رہی ہیں. وہ یہ کہتی ہے کہ جناب جلد اس کا سیٹلمنٹ ہوگی، اس اسکینڈل کے اگینسٹ نیب سیٹلمنٹ کر لے گا. سیٹلمنٹ کیا ہوگی کہ جناب آپ نے 25 ارب روپے کی کرپشن کی ہے سپوز، تو آپ 2 ارب روپے دیں اور گھر چلے جائیں. پلی بارگیننگ جس کو کہتے ہیں. تو جن کو چھوڑنا ہوتا ہے ان کے ساتھ یہی کرتے ہیں، اور جن کو رگڑنا ہوتا ہے پھر ان کے خلاف ثبوت ہو نہ ہو، وہ کئی ماہ سے، سال 2 سال جیلوں میں پڑے رہتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.